بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم نے مسجد قرطبہ کا 5واں اور چھٹا بند پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا بند پڑھا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے 5واں اور چھٹا بند۔ طالبات، یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ مسجد قرطبہ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے، اور یہ علامہ اقبال کی طویل نظموں میں سے ایک نظم ہے جو انہوں نے قرطبہ کی سرزمین میں لکھی۔ اس کے 8 بند ہیں اور ہر بند میں 8 اشعار شامل ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں مسجد قرطبہ کا 5واں بند۔ جی، 5واں بند۔ 5ویں بند کا پہلا شعر ہے: تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ آشکار کے معنی ہے ظاہر ہونا، اور گداز کے معنی ہے سوز و گداز، پگھلنا۔ شب کے جمع یعنی رات۔ اس میں شاعر کہتا ہے: اے مسجد قرطبہ، تجھے دیکھ کر مجھ پر مومن مردوں یعنی جو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے ہیں، ان کا بھید ظاہر ہوتا ہے، اور تیری تعمیر سے تیرے معماروں کا علم ہو گیا ہے کہ وہ کس شان کے تھے۔ جس طرح انہوں نے اپنے دنوں کو گرمی شوق سے چمکایا ہوگا اور اپنی راتوں کو اس فکر میں کہ اللہ کی یہ عظیم عبادت گاہ مکمل ہو جائے، جس طرح پگھلے ہوئے اور نرم دلوں کے ساتھ انہوں نے صبح کی ہوگی، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مسجد کی عظمت، اس کی شان، اس کا جمال اور زینت وغیرہ سب کی سب اس امر پر گواہ ہے۔ یعنی اے مسجد قرطبہ، تجھے دیکھ کر بندہ مومن کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب آ جائیں دوسرے شعر کی طرف: اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ مقام بلند اونچا مرتبہ، خیال عظیم وہ خیال جو اعلیٰ ہو، نیاز عاجزی، انکساری۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے مسجد، تیری تعمیر سے مسلمانوں کے اونچے مقام، اعلیٰ اور رفع خیال، ان کے ذوق، ان کے عشق، لگن اور ان کے اپنے کارناموں پر فخر، اور پھر ان کی اپنے خدا کے حضور عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں سیاسی اور حکومتی برتری اور کرداری رفعت بھی لازمن ہوگی، تبھی وہ اس مسجد کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے ہیں۔ ان کے خیال نے اس عظیم منصوبے کا نقش ذہن میں قائم کیا ہوگا، تبھی جا کر یہ نقش صفحہ زمین پر بنا ہوگا۔ ان میں اس بات کی چاشنی اور لطف اندوزی کا ذائقہ بھی موجود ہوگا کہ فن کا ایک اعلیٰ نمونہ دنیا میں یادگار چھوڑنا چاہیے، تبھی جا کر اے مسجد قرطبہ تیرا یادگار نقش قائم ہوا ہوگا۔ اس نقش کے ثبت کرنے میں انہوں نے اپنے ذوق کے ساتھ جس شوق، لگن، محنت اور عاشقانہ طرز عمل سے کام لیا ہوگا، اسی کے نتیجے میں اے مسجد قرطبہ تیری یہ شکل سامنے آئی ہوگی۔ یعنی اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرد مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ مسجد کو دیکھنے سے جو انسانی عقل ورطہ حیرت میں آ جاتی ہے، تو اس سے اس کے بنانے والے کی بھی جستجو، اس کا عشق اور اس کی لگن ظاہر ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مسجد قرطبہ، جب تو مکمل ہو کر آسمان بلند کو اپنے قدموں میں جھکا رہی ہوگی، تو اس وقت تیرے تعمیر کرنے والوں پر ناز و انداز اور فخر کا جو عالم چھایا ہوگا، وہ انہیں کو معلوم ہوگا، اور پھر اس نقش جمال و جلال کے ثبت ہونے پر انہوں نے جس نیاز مندی یعنی جس عاجزی سے اللہ کے حضور سر جھکایا ہوگا، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا۔ شعر نمبر 5 کا 5ویں بند کا تیسرا شعر۔ 5ویں بند کا تیسرا شعر: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ تیسرا شعر ہے یہ بندہ مومن کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والے لوگ، کار آفری کام پیدا کرنے والا، کار کشا کہتے ہیں کام کی گرہ کھولنے والا، کاموں کو آسان بنانے والا، کار ساز کام بنانے والا۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے
کہ اس مسجد کی عظمت کو قائم و دائم کرنے والے صادق و کامل اہل ایمان پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں خدا کی صفات کی جلوہ گری ہونے کے سبب یہ ہر شے پر غلبہ اور فوقیت رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ آرام پسند نہیں ہوتا، اپنے لیے کام پیدا کرتا رہتا ہے، لوگوں کے کاموں کی مشکلات حل کرتا رہتا ہے اور ان کے بگڑے ہوئے کاموں کو بناتا رہتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کی طرف مرد مومن کا ہاتھ یعنی اللہ کے ہاتھ کی طرح مرد مومن کا ہاتھ بھی غالب ہوتا ہے، کار افرین، کار کشا اور کار ساز ہوتا ہے۔ اس مضمون کے یعنی اس شعر کے پس منظر میں قرآن کی وہ آیت بھی ہے جس میں ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں پر کنکر پھینکتے تھے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عبادت کرنے والا صاحب ایمان عبادت کرتے کرتے ایسے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے قدم وغیرہ بن جاتا ہوں۔ یعنی مرد مومن جو کام بھی کرتا ہے اس کام کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ کام آسان بنا دیتا ہے۔ شعر نمبر 4 میں ہے چوتھا شعر ہے خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ خاکی کہتے ہیں مٹی کا بنا ہوا، اور نوری نہاد کے معنی ہے جس کی اصلیت نوری ہو یعنی فرشتہ، اور بندہ سے یہاں مراد ہے آدمی۔ مولا صفات آقا کی صفات والا، اللہ تعالیٰ کی صفات والا، ہر دو جہاں دنیا اور آخرت۔ غنی کہتے ہیں امیر کو، بے نیاز، دل بے نیاز وہ دل جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو۔ تو شاعر کیا کہتا ہے خاکی و نوری نہاد کہ مرد مومن کی مزید شان بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ دوسرے آدمیوں کی طرح وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی اصلیت نورانی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر اس کا جسم مٹی کا بنا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کی اصلیت، اس کی حقیقت جو ہے وہ نورانی ہوتی ہے، فرشتوں جیسا ہوتا ہے۔ اس کے جسم بشریت کے اندر اللہ کا نور جلوہ گر ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ بھی دوسروں کی طرح بندہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر صفتیں اپنے آقا کی ہوتی ہیں، اللہ کی نظر آتی ہیں۔ وہ صرف خدا کا ہی نیاز مند ہوتا ہے، صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، باقی ہر شے سے یہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی نعمتیں ہوں یا آنے والے جہان کے احسانات ہوں وہ ان پر آنکھ نہیں اٹھاتا، اس کی نگاہ تو صرف اپنے اللہ پر ہی ہوتی ہے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رضا کیا ہے، وہ دین و دنیا خدا کے لیے نبھاتا ہے، اس کی اپنی غرض کا اس میں کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا، یعنی وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے، دنیا میں جیتا ہے تو اللہ کی خاطر، اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے وہ ہر لمحہ جدوجہد میں مصروف رہتا ہے۔ 5ویں بند کے 5ویں شعر میں آ جائیں اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز۔ امیدیں یعنی توقعات، قلیل کہتے ہیں تھوڑی، جلیل عظیم، نگاہ یعنی نظر، دل نواز دل کو نوازنے والا۔ 5ویں شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی دنیا اور دنیا والوں سے توقعات بہت کم ہوتی ہیں، یعنی جو مرد مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، وہ خود پر اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، حالانکہ اس کا نصب العین بہت بلند ہوتا ہے۔ ایسے بلند مقاصد کی تکمیل کے لیے دنیا دار لوگ دنیا والوں کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ صرف اللہ اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے عرفہ و اعلیٰ یعنی اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے وہ بڑا ہی دل لبھانے والا ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا طریقہ ہوتا ہے جس سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، کسی کو اس سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس سارے عرصے میں اس کی نگاہ صرف اپنے ساتھیوں اور خیر خواہوں کے دلوں پر نوازشیں کرتی رہتی ہے، لطف و کرم سے ان کو شاد و آباد رکھتی ہے۔ یعنی بندہ مومن دنیا والوں سے بہت کم توقعات رکھتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، مقاصد اس کے بڑے عظیم ہوتے ہیں اور ان بڑے عظیم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی قوت بازو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ 5ویں بند کا 6واں شعر ہے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو،
رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، دم گفتگو بات چیت کے وقت، گرم کے معنی ہوتے ہیں سخت، دم جستجو تلاش کے وقت، رزم کے معنی ہے جنگ اور بزم کے معنی ہے محفل یا عمل، پاک دل دل کا پاک اور پاک باز پاک زندگی والا۔ چھٹے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی اس میں انہوں نے مزید صفات بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بندہ مومن بات کرتے وقت پیار، محبت، نرمی کا لہجہ اختیار کرتا ہے اور تلاش حق کے وقت وہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے، جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا زمانہ ہو، وہ ہر دو حالتوں میں اس کا دل پاک رہتا ہے اور اس کے اقدامات بڑے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں پاک بازی سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی مکاری یا یاری وغیرہ سے کام نہیں لیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، دوسروں کی عزت و آبرو سے نہیں کھیلتا، اور مجلس سے احباب میں یعنی امن میں اس کی پاک بازی سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی عیش پرستی اختیار نہیں کرتا جو اس کے دل کو ناپاک بنا دے اور اس کے نفس کو جگا دے۔ وہ رزم اور بزم یعنی جنگ میں اور امن میں دونوں مقامات پر خدا ترس، خدا خوف اور خدا یار رہتا ہے، لیکن کفر کے لیے، کفار کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے اور باقی مخلوقات کے لیے یعنی جانوروں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں، ان سب کے لیے جنگ کے میدان میں بڑا ہی خدا ترس، خدا خوف ہوتا ہے۔ پانچویں بند کا ساتواں شعر، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، یہ ہے پانچویں بند کا ساتواں شعر۔ نقطہ پر کار حق مرد خدا کا یقین، نقطہ پر کار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ پانچویں بند کا ساتواں شعر، نقطہ پرکار حق اللہ کی پرکار کا نقطہ، مرد خدا اللہ کا بندہ، عالم دنیا، اور وہم ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اور طلسم کے معنی ہے وہ شے جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، مجاز بے حقیقت جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، پرکار ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس سے دائرہ کھینچتے ہیں۔ پانچویں بند کے ساتویں شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حق کی پرکار کا نقطہ اللہ کے بندے یا مرد مومن کا وہ پختہ اور غیر متزلزل ہونے والا ایمان ہے۔ حق کی پرکار کا نقطہ اس سے مراد ہے کہ مرد مومن کا ایسا ایمان ہے جو اسے پختہ ایمان ہے جو اسے اپنے خدا پر ہوتا ہے، یعنی حق قائم صرف مرد خدا کے یقین سے ہے، یعنی جو مرد مومن ہوتا ہے اسے اپنے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہوتا ہے، مکمل بھروسہ ہوتا ہے، تو حق بھی صرف اسی کے ذریعے ہی قائم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یعنی یہ سارا جہان وہ شے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جہان وہ شے ہے جو باطن میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور، یعنی شعبدہ باز ہے، دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور نکلتا ہے۔ یہ وہ شے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہر شے کی اصلیت اور حقیقت صرف مرد خدا یعنی مرد مومن کا یقین ہے۔ اس نقطہ یقین کے گرد جہان کے سارے دائرے بنتے ہیں، اور وہی جہان قابل توجہ ہوتا ہے جس کے گرد یہ سارے دائرے بنے، یعنی اس میں رہنے والے لوگ اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھیں۔ پانچویں بند کا آٹھواں شعر اور آخری شعر، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ عقل یعنی دانائی، خرمن حلقہ آفاق دنیا کی مجلس، حلقہ آفاق دنیا کی مجلس، گرمی محفل مجلس کی رونق۔ پانچویں بند کا آخری شعر یعنی آٹھواں شعر، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ یعنی مرد مومن عقل اور عشق دونوں کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ عشق بے عقل اور عقل بے عشق خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کرتی، بلکہ ان کی تفریق سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر حکمت، فلسفہ اور دانائی کو دیکھیں تو ان کی منزل مقصود بندہ مومن ہی نظر آئے گا۔
اگر عشق کے نتیجہ یا اس کی پیداوار کو دیکھیں تو وہ بھی بندہ مومن مراد ہے، یعنی عشق اور عقل دونوں ہی بندہ مومن میں کی منزل ہیں۔ عقل اور عشق دونوں کو صاحب ایمان نے پر وقت اور پر قیمت کیا ہے، یعنی دونوں ہی مرد مومن کے بازو ہیں۔ مرد مومن عقل سے کام لیتا ہے اور عشق کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ بندہ مومن نہ ہو تو نہ عقل میں کوئی خوبی ہوئی اور نہ عشق میں کوئی کشش ہے اور نہ دنیا میں کوئی رونق ہوتی ہے۔ رونق سے مراد رحمانی اور نورانی رونق ہے، یعنی دنیا میں جو رحمتیں نظر آتی ہیں اور جو دنیا میں امن نظر آتا ہے وہ بندہ مومن کی وجہ سے ہے۔ بندہ مومن کی وجہ سے شیطانی اور ظلماتی رونقیں یا یہ شیطانی اور ظلماتی حربے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی دنیا کو ایسے ہی بندہ مومن کی ضرورت ہے جو اس دنیا سے اس شیطانی اور ظلماتی طریقوں کو حربوں کو روکے اور اس کی جگہ رحمانی اور نورانی رونق کو قائم کرے۔ جی طالبات، یہ تھا مزے قرطبہ کا 5واں بند۔ اب ہم پڑھیں گے 6واں بند۔ جی مزے قرطبہ کا 6واں بند، 6 بند کا پہلا شعر ہے: کعبہ ارباب فن ستوت دین مبین، تجھ سے ہر میں مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ کعبہ بیت اللہ، ارباب فن فنون لطیفہ کے ماہر، دین مبین روشن دین، ہر میں مرتبت کعبہ کے مرتبہ والی، اندلسی اندلس کا رہنے والا، اندلس یعنی اسپین۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے مزے قرطبہ، فنون لطیفہ کے ماہرین کی نظر میں تو جن کی دنیا کا حرم ہے، یعنی ان کے لیے تو ایسا ہی احترام کے قابل ہے جس طرح کہ بیت اللہ مسلمانوں کے نزدیک ہے، یعنی اندلسیوں کے نزدیک مزے قرطبہ کا وہی مقام ہے جو مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا ہے۔ تجھ کو دیکھ کر مسلمانوں کی یا اسلام کی ہیبت، یعنی اسلام کا شان و شوکت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ اسپین کے شہر قرطبہ میں تیری موجودگی سے اسپین کا خطہ ارض کعبہ کے رتبہ والا بن گیا ہے، یعنی مسلمانوں کی نظر میں مکہ کی طرح قابل احترام ہو گیا ہے۔ قرطبہ میں مسجد قرطبہ کا موجود ہونا مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی مسلمان مسجد قرطبہ کی وجہ سے قرطبہ شہر کو اور اندلس کو بڑے ہی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں بڑا احترام موجود ہے، اور وہی احترام جو اللہ کے گھر کو دیکھ کے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے گھر کا جو مقام ہے وہی مقام مسجد قرطبہ کو دیکھ کے ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ 6 بند کا دوسرا شعر ہے: تہہ گردوں اگر حسن میں تیرے نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔ تہہ گردوں کے معنی ہے آسمان کے نیچے، اور حسن خوبصورتی، مثل مانند قلب مسلم مسلمان کا دل۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے، یعنی اس زمین میں اگر تیرے جمال یا خوبصورتی کی مثال کہیں ہے، یعنی اگر تیری مانند کوئی شے ہے تو وہ صرف مسلمان کا دل ہے۔ مسلمان کا دل یعنی مرد مومن کا دل ہے، اس کے سوا تلاش کرنے سے بھی اس کی مثل کوئی چیز دنیا میں نہیں ملے گی، کہ اللہ کی ذات کے بعد اس دنیا میں اگر کہیں حسن نظر آتا ہے تو وہ مرد مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کا دل ہر دل سے ممتاز اور بے مثل ہوتا ہے۔ اے مسجد، تو بھی خدا کا گھر ہے، اور مومن کا دل بھی خدا کا گھر ہے، کیونکہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ مسجد تو بھی خدا کا گھر ہے اور مومن کا دل بھی خدا کا گھر ہے۔ اس لیے اگر کہیں تیری مشابہت رکھنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف مرد مومن کا دل ہے۔ 6 بند کا تیسرا شعر: آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین۔ 6 بند کے تیسرا شعر: مردان حق، خدا کے مرد، مجاہد، عربی شاہ سوار، عرب کے گھڑ سوار، حامل کے معنی ہے رکھنے والے، خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق، صاحب صدق و یقین، سچ اور یقین کے مالک۔ علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں بھی اور اس سے اگلے 4، 5
اور چھٹے شعر میں بھی انہوں نے عرب فاتحین کی عظمت اور شان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اندلس کو فتح کیا تھا اور وہاں یہ عظیم مسجد تعمیر کی تھی۔ اس شعر میں انہوں نے جو کھینچی ہے وہ اس بات پر کھینچی ہے کہ وہ عظیم لوگ اور ان کی سلطنت اب کہاں چلی گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے ابتدا میں اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا، وہ اللہ کے وہ بندے تھے جن کو سوائے اللہ اور کس سے دلچسپی نہ تھی۔ وہ عرب گھڑ سواری میں ماہر لوگ تھے جو تاریخی فوجوں کے ساتھ اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ایسے اخلاق جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ان کا خلق عظیم ہے۔ وہ ایمان میں بھی پختہ اور کامل تھے اور سچائی میں یعنی صدق میں بھی پختہ تھے۔ وہ انگریزوں اور دوسری اقوام یورپ کی طرح دوسروں کے ملکوں پر عیاری مکاری سے قبضہ کرنے والے نہ تھے، بلکہ انہوں نے اسپین کو صاف صاف فتح کیا تھا۔ میر جعفر اور میر صادق پیدا کر کے نہیں، تاجروں کے بھیس میں عیاری کے ذریعے نہیں، بلکہ سچے حملہ آوروں کی طرح اللہ پر پختہ اور کامل یقین رکھنے والوں کی طرح اہل اسپین کو کفر کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے انہوں نے اندلس کی سرزمین کو صاف صاف یعنی واضح طور پر فتح کیا۔ چھٹے بند کا چوتھا شعر ہے، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ فاش کے معنی ظاہر ہونا، رمز غریب انوکھی بات، باریک بات، سلطنت اہل دل دل والوں کی حکومت، فقر کہتے ہیں درویشی کو، اہل دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والے۔ چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ اسپین پر ہمراہ ور ہونے والے عرب وہ لوگ تھے جن کی حکومت سے یہ انوکھی بات یا نرالا بھید ظاہر ہوا کہ جو لوگ اپنے دلوں میں اللہ کا عشق لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی حکومت عام حکمرانوں اور بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ فقیروں اور درویشوں کی سی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں لالچ نہیں ہوتا۔ وہ صرف اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے دنیا سے کفر کو مٹاتے جاتے ہیں اور اللہ کا توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق تک پہنچاتے جاتے ہیں۔ وہ خلق خدا کے لیے سراپا رحمت ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی درویشی کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ چھٹے بند کا ہے پانچواں شعر، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی۔ چھٹے بند کا پانچواں شعر، نگاہ نظر، تربیت اصلاح کرنا، پرورش کرنا، شرق و غرب، شرق کہتے ہیں مشرق کو اور مغرب ایشیا اور یورپ، خرد کے معنی ہے عقل، راہ بھی راستہ دکھانے والی، راہ بھی کے معنی ہے راستہ دیکھنے والی۔ چھٹے بند کے پانچویں شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اہل دل یا اہل فقر یعنی درویش وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نگاہ کی تاثیر اور صحبت کے اثر سے اپنے حلقہ میں بیٹھنے والوں کے اخلاق کی پرورش کرتے ہیں، لوگوں کے کاموں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو راہ راست پر لے کے آتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مرد مومن ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے شعر میں علامہ نے یہ کہا ہے کہ وہ عرب جو اسپین میں داخل ہوئے انہوں نے اہل مغرب کے احوال ظاہر و باطن کی اصلاح بھی کی، ان کو ایمان، صدق، انسانیت اور تہذیب آدمی سے آشنا بھی کیا۔ یورپ کے اندھیرے میں جہاں نہ علم تھا، نہ اقدار انسانیت تھی، نہ حکمت تھی، نہ دانش تھی، نہ حق تھا، نہ صداقت تھی، اور نہ ہی یقین تھا اور نہ ایمان تھا، صرف ظلم اور جہالت کا دورہ تھا۔ عرب فاتحین نے جن کے پاس حق دیکھنے والی آنکھ تھی یعنی سچائی دیکھنے والی آنکھ تھی، اپنے علم، اپنے فلسفہ، دین اور اپنے علوم و فنون سے یورپ کے اندھیروں کو روشن کر دیا۔ آج اہل یورپ میں جتنی بھی علمی اور فنی روشنی ہے وہ صرف ان عربوں کی مرہون منت ہے جو اسپین میں لکھے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اہل مغرب نے اس روشنی میں جو صرف حق کی روشنی تھی ابلیسی تاریکی بھی شامل کر لی۔ حقیقت یہی ہے کہ یورپ کی ساری ترقی کا آغاز عربوں کی تربیت سے ہوا ہے۔ چھٹے بند کا چھٹا شعر، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط، سان و روشن جبین۔ طفیل کی وجہ سے، اندلس کے باشندے آج بھی اس زمانے میں بھی خوش دل، اچھی طبیعت والے، گرم اختلاط، تواضع سے ملنے والے، مہمان نواز،
سادہ جس میں بناوٹ نہیں ہوتی، روشن جبیں، چمکتے ماتھے۔ جی یہ تھا چھٹا شعر۔ جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط، سادہ اور روشن جبیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ عرب جنہوں نے اندلس یعنی اسپین کو فتح کیا تھا، واپس اپنے وطن میں نہیں آئے، وہیں بس گئے اور صدیوں وہاں رہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے مقامی لوگوں کو کثیر تعداد میں مسلمان بھی کیا اور پھر آپس میں ان سے شادیاں بیاہ بھی کیے۔ اس کے نتیجے میں ان کی ایسی اولاد بھی ہوئی جو عرب نسل کی خوبیاں رکھتی تھی۔ بعد میں دنیا کے مہذب ملک کہلانے والے یورپ کے لوگوں نے نہ صرف مسلمانوں کا قتل عام کیا بلکہ صدیوں سے وہاں موجود مسلمانوں کو جو ان کا وطن بن چکا تھا تو اندلس سے نکال دیا اور یا پھر ان کو عیسائی بنا لیا۔ ان عیسائیوں کو دیکھ کر جو آج بھی یورپ خصوصاً اسپین کے علاقے میں موجود ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل یورپی اور عیسائی نہیں، یہ عرب مسلمان ہیں۔ یہ افریقہ کے برابر اور عرب مسلمانوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو کبھی جبراً عیسائی بنا لیا گیا تھا۔ اسی پس منظر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان عرب فاتحین کے طفیل آج بھی اندلس کے لوگ عربوں کے اوصاف رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عرب خون دوڑ رہا ہے۔ وہ عربوں کی طرح اچھی طبیعت رکھنے والے، تواضع کے ساتھ پیش آنے والے یعنی مہمان نواز ہیں۔ یورپی لوگوں کی صفت عیاری و مکاری سے ناآشنا ہیں اور بناوٹ سے پاک ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ حسین بھی ہیں، یعنی آج بھی اندلسیوں کو دیکھ کر عرب کے لوگ یاد آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہی خصوصیات نظر آتی ہیں جو عربوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ان اندلسیوں کو عیسائی نہیں کہنا چاہیے، یا یہ ظاہری طور پر جو عیسائی نظر آتے ہیں ان کی خصوصیت بتاتی ہیں کہ ان کے اندر عربوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ چھٹے بند کا 7واں شعر ہے۔ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ دیس کہتے ہیں ملک، چشم غزال ہرنوں کی آنکھ، دل نشیں دل میں اتر جانے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی اس دیس میں یعنی اندلس میں عرب خون کی وجہ سے سیاہ آنکھیں رکھنے والے لوگ نظر آئیں گے، یعنی عربوں کا خون ان لوگوں میں شامل ہے تو ان میں سیاہ آنکھیں رکھنے والے لوگ نظر آئیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب کے لوگ ہیں اور ان کی ادائیں عرب محبوباؤں کی طرح دل میں اتر جانے والی دکھائی دیں گی۔ یعنی آج بھی اندلسی لوگوں کی ادائیں اور ان کے طور طریقے اور ان کی شکل و صورت جو ہے وہ عربوں سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ چھٹے بند کا آخری شعر ہے 8واں شعر۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ جی چھٹے بند کا آخری شعر ہے 8واں شعر۔ بوئے یمن، ملک یمن کی خوشبو، رنگ حجاز ملک حجاز یعنی عرب، نوا کہتے ہیں فریاد۔ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی اندلس کی ہوا سے یمن یعنی اہل یمن کی عادات و خصائل کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ آج بھی اندلس کی ہوا سے یمن کی خوشبو صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس دور میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ آج بھی اندلس کے باشندوں کے لب و لہجہ، اندلسی زبان کے الفاظ اور کلام میں اہل حجاز سے مراد ہے عربوں کا اثر نمایاں دکھائی دے گا۔ یہ آخری تینوں اشعار میں یعنی چھٹا، 7واں اور 8واں، ان تینوں اشعار میں شاعر نے ایک ہی بات کہی ہے اور کہتے ہیں کہ آج بھی اندلس میں رہنے والے لوگ چاہے وہ ظاہری طور پر عیسائی نظر آتے ہیں لیکن ان کی رگوں میں آج بھی عربوں کا خون دوڑ رہا ہے، کیونکہ ان کی جو خصوصیات نظر آتے ہیں وہ عیسائیوں کی نہیں بلکہ عربوں کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ تو شاعر نے بھی ان آخری تینوں اشعار میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ جی طالبات، آج ہم نے پڑھا مسح قرطبہ کا 5واں اور چھٹا بند۔ اب مسح قرطبہ کے باقی 2 بند رہ گئے ہیں، 7واں اور 8واں بند، جو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔